حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ آج 19ویں تراویح ہے جس میں 20/3 23واں جز مکمل پڑھا جائے گا۔ اس پارے کے اندر سورہ ہے سورہ یاسین، سورۃ الصافات، سورہ صاد اور سورۃ الزمر، بلکہ اس سورت کا تھوڑا سا حصہ ہے۔ سب سے پہلے جو سورت آئی ہے وہ ہے سورہ یاسین۔ بڑی پیاری سورت ہے نا، آپ سب جانتے ہیں، آپ سب کو یاد بھی ہوگا، یاد نہیں تو ضرور یاد کر لینا چاہیے۔ یہ مکی سورت ہے، 30/3 آیتیں اور 5 رکوع پر مشتمل، بہت ہی زیادہ فضیلتوں والی سورت ہے یہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ناموں میں سے ایک نام ہے یاسین، طٰہٰ، یاسین وغیرہ۔ اس کے بارے میں حدیث کے اندر لفظ آیا ہے قلب القرآن یاسین۔ یاسین قرآن کریم کا دل ہے، قلب ہے، جس طرح ہمارا ہارٹ ہے نا، ویسا قرآن کا ہارٹ۔ ایک مرتبہ اس سورہ کو پڑھنے سے بے شمار فضیلتیں ہی 2-3 فضیلتیں بول دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ اس سورہ کو پڑھنے سے 10 مرتبہ قرآن کو ختم کر کے پورا قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ بہت سے گناہوں کو اللہ تعالیٰ تلاوت کرنے کی وجہ سے اس سورت کو معاف فرما دیتے ہیں، گناہوں کو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے اقرؤوها علی موتاکم، تم اپنے موتا پر اس کو پڑھا کرو ایصال ثواب وغیرہ کے لیے۔ علماء کرام، مفتیان کرام نے لکھا ہے کہ کسی بھی طرح کی پریشانی کے وقت میں یاسین کو پڑھیں، بڑی سی بڑی سختیاں اور مصیبتیں بھی اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے دور کر دیں گے۔ اور کسی حاجت، ضرورت اور حاجت پر پڑھی جائے تو وہ حاجت اللہ تعالیٰ پوری کر دیتے ہیں۔ موت کے وقت اس کو پڑھنے کی وجہ سے، جو سکرات کے عالم میں اس کے قریب میں پڑھنے کی وجہ سے وغیرہ، روح آسانی سے نکلتی ہے۔ دن کے شروع حصے میں روزانہ فجر سے پہلے، فجر کے بعد اس کو پڑھ لیا کرو۔ دن بھر کی حاجتیں اللہ تعالیٰ اس سورت کی تلاوت کی برکت سے پوری کر دیتے ہیں۔ پھر آگے چلیں گے۔ اس سورت کے اندر اس کا بھی بالکل خلاصہ بتاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں جس طرح سے آسمان زمین کائنات کے ذرے ذرے میں ہے، ویسے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں انسان کے اندر بھی، انسان کے جسم میں بھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی اس میں دی گئی ہے، انک لمن المرسلین۔ یہ وہ انکار کرنے والے کیا کریں گے؟ اے محمد، آپ کی رسالت کی گواہی تو ہم دیتے، ہم ہی نے تو رسول بنایا۔ کفار اور مشرکین کی گمراہیوں کو بیان کیا گیا، اور خاص طور پر آپ دیکھیں تو اس بستی والوں کا ذکر تفصیل سے ہے دوسرے صفحے کے اندر، جنہوں نے یکے بعد دیگر 3 نبیوں کو، 3 پیغمبروں کو جھٹلایا تھا۔ اس بستی کا ہی ایک نوجوان تھا جن کا نام ہے حبیب نجار۔ وہ خود مسلمان تھے اور سارے لوگوں کو سمجھا بھی رہے تھے کہ نبی پر ایمان لاؤ، اللہ کو مانو اور آخرت کو مانو۔ بہت اپنی قوم کے خیر خواہ تھے، ان کی بھلائی چاہنے والے، لیکن لوگوں نے انہیں کو شہید کر دیا۔ نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں جانے سے پہلے برزخ میں، جب تک وہ خبر کے عالم میں رہتے نا، عالم برزخ اس کو کہتے ہیں، وہاں پر بھی جنت کی نعمتوں سے اللہ تعالیٰ ان کو محظوظ کرتا، جنت کی نعمتیں بتاتا، دکھاتا ہے۔ چنانچہ جب شہادت کے بعد ان کو برزخ میں اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کا حصہ عطا کیا، جب اس کو دیکھا تو واپس ان کو اپنی قوم کی، جس قوم نے ان کو شہید کر دیا، اسی قوم کی فکر تڑپانے لگی، اسی قوم کی خیر خواہی میں یہ تڑپنے لگے، خواہش کرنے لگے کہ یا اللہ واپس مجھے بھیج دے، میں اپنی قوم کو سدھار کر ان کو بھی یہ نعمتیں حاصل کرنے والا بنا دوں، حاصل کرنے والے بنا دوں۔ یہی بتا کر اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے بارے میں بھی بتایا کہ اے عرب کے مشرکین، تم جان لو کہ جیسے حبیب نجار ویسے ہی یہ محمد اور ان کے صحابہ بھی ہیں، تمہارے حق میں 100% خیر خواہ ہیں۔ اسی وجہ سے ایک حدیث تفسیر ابن کثیر میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت عروہ ابن مسعود ثقفی رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، مکۃ المکرمہ کے دور میں یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت چاہنے لگے کہ یا رسول اللہ آپ اجازت دیجئے میں جا کے اپنے قوم کو اسلام کی دعوت دوں، برملا کھلم کھلا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عروہ، تمہاری جان کا مجھے خطرہ ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میری قوم تو مجھ سے بڑی محبت کرتی ہے، قتل اور وہ بھی میری قوم، مجھے ہرگز چانس نہیں ہے، اس کا احتمال بھی نہیں ہے یا رسول اللہ۔
बहरहाल वो इजाज़त लिए और अपनी कौम में गए, जाके दावत देने लगे। 3 मरतबा से ज़्यादा भी नहीं बोला होगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उससे पहले पहले उसी कौम के एक आदमी ने तीर चलाई और इनको शहीद कर दिया। हुजूर अलैहिस्सलाम को जब इत्तिला हुई तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने यही फरमाया, उर्वाह का किस्सा तो सूरह यासीन वाले मर्द मोमिन की तरह है, यानी वो हबीब नज्जार जिनको उन्हीं के कौम ने मार दिया ना, हालांकि वो खैर खा थे, वैसे ही हुआ। बहरहाल ये काफ़ी है, बल्कि आगे बढ़ते हैं। सूरह यासीन के अंदर अल्लाह ताला अपनी तौहीद और अपने निज़ाम कायनात और तकवीनी एतबार से जो चीज़ें हैं उनको 4 तरीक़े से अल्लाह ने समझाया। आयत नंबर 30 पर 3 देखें, व आयतुल लहुमुल अर्जुल मैता। अल्लाह ताला ने सबसे पहले मिसाल दी, जैसा कि एक मुर्दा ज़मीन है, वापस अल्लाह बारिश के ज़रिए से उसको ज़िंदा कर देते हैं। मुर्दा ज़मीन के अंदर उसको अल्लाह ताला बारिश के ज़रिए से ज़िंदा करते हैं, तो वो खेत बाग वगैरह सारी की सारी चीज़ें उससे मिलती हैं। ऐसे ही अल्लाह ताला भी, अल्लाह के पास कुदरतें हैं। तो आयत नंबर 30 पर 7 देखें, व आयतुल लहुमुल लैल नस्लखु मिन्हुन नहारा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जैसे रात है, देखो इसमें से दिन के छिलके को निकाल लेते हैं तो रात बच जाती है। तो दिन और रात में असल क्या, असल रात ही है। कुरान ने बताया, साइंस आज उसको मान रहा, साइंस के लोग उसको साइंस की तहकीक की बुनियाद पर मानने लगे हैं। आगे आयत नंबर 30 पर 8 देखें, वल कमर क़द्दरनाहु मनाज़िला हत्ता आद कल उर्जूनिल क़दीम। चांद के बारे में अल्लाह ताला ने बताया कि कैसा ये बिल्कुल पूरा का पूरा माह कमर, जो पूरा 14वीं रात का चांद पूरी रोटी की तरह गोल, फिर होते 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 बारीक होते 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 बिल्कुल जौ की तरह बिल्कुल बारीक लकीर बच जाता है, फिर उसके अंदर तब्दीली आती है। ये सब चीज़ें अल्लाह ताला बताते हैं कि यहाँ पर ऊंच नीचे आते रहना है। और आगे देखें आयत नंबर 40 पर 1 में, वो आयतुल लहुम अन्ना हमलना ज़ुर्रियतहुम फिल फुल्किल मशहून। कश्तियों के बारे में, समंदर के बारे में, समंदर में टनों के मनों के हिसाब से वज़न ले जाने के लिए सस्ता ट्रांसपोर्ट का ज़रिया आज भी अगर दुनिया में है तो यही कश्तियों का है, जिसको अल्लाह ताला अपनी निज़ाम अपनी कुदरत से चलाते हैं। और एक बात इस सूरत के इन्हीं आयतों के बीच में एक चीज़, ज़रूरी चीज़ ये बताई गई, अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक में हर चीज़ को जोड़े जोड़े में बनाया। इंसानों को आज तक बाज चंद ही चीज़ों का इल्म हुआ, जैसे इंसानों में, जानवरों में, पौधों में, झाड़ों दरख्तों में जोड़ी है, मुज़क्कर मुअन्नस है, नर मादा है, पता है। लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें, साइंस की तहकीक आज भी बाकी है, आज भी जारी है। एक एक चीज़ करके साइंस के ज़रिए से लोग जानते हैं। अल्लाह ने ऐलान कर दिया कि हर चीज़ को जोड़े में हमने बनाया है। और आगे चलते हैं, आयत नंबर 60 पर 5 में देखें, नहीं बल्कि क्या है जी, वहाँ आयत में आप देख सकते हैं, अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। बड़ी ज़बरदस्त आयत। इसमें अल्लाह ताला ने ये बताया कि मुजरिमीन को क़ियामत, कुफ़ार मुजरिमीन इन सब को क़ियामत में अल्लाह ताला के सामने खड़ा होना है। जब खड़े होंगे वो अपने जुर्म का इकरार करेंगे। वो तो क्या करेंगे, बल्कि उस दिन उनके मुंह पे मोहर लगा देंगे। नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, उनके मुंह पर सील मोहर लगा दी जाएगी। अब उनके हाथ पैर, उनके सारे आज़ा जो है ना, वो खुद उस इंसान के गुनाहों को बयान करना शुरू करेंगे। मैं इस जगह में एक हदीस भी आपको याद दिलाना चाहूँगा। मुस्लिम शरीफ के अंदर एक हदीस है, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है। फरमाते हैं कि एक मरतबा सहाबा हम सब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे हुए थे कि अचानक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए। अल्लाह के नबी की मुस्कुराहट की वजह तो किसी को पता नहीं। खुद नबी ने पूछा कि क्या वजह थी, मैं क्यों हंसा। तो सहाबा ने हस्ब मामूल बाअदब फरमाया कि अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह और अल्लाह के रसूल ही को बेहतर मालूम है। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला क़ियामत के दिन जो बंदे से गुफ्तगू करेंगे ना, वो मुझे याद आ गई। मर्द मोमिन के साथ तो अल्लाह ताला का ऐसा मामला होगा कि पर्दा डालेंगे, पूरी कायनात के मखलूक में से सबसे छुपा कर पोशीदगी में मर्द मोमिन से बात करेंगे। वो कहेगा कि या अल्लाह मैंने तो गुनाह किया है, मैं कौन से तेरे इबादत का हक अदा कर दिया। अल्लाह कहेंगे कि देख ये तूने इबादत की, ये इबादत की, ये इबादत की। हालांकि उसको खुद नहीं मालूम होगा ये इबादतें उसने की हैं। वो सारी नेकियों को अल्लाह बता के कहेगा कि मैं तुझे माफ़ कर दिया, जा जन्नत में। लेकिन दूसरी तरफ कुफ़ार का जो मामला है ना, बड़ा ख़तरनाक मामला। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क़ियामत में वो बंदा काफिर अल्लाह के सामने कहने लगेगा, या अल्लाह किसी गवाह को मैं नहीं मानता, मुझे मेरी ज़ात से ज़्यादा भरोसा किसी पर नहीं है। अल्लाह ताला भी कह देंगे ठीक है, चल आज तेरे माँ बाप से नहीं, तेरी बीवी बच्चों से नहीं, तेरे रिश्तेदारों से नहीं,
حتیٰ کہ میرے جو بزرگ پاک جو فرشتے ہیں ان فرشتوں کو بھی میں گواہ نہیں بناتا ہوں، بلکہ تیری ذات کے علاوہ تیرا بھروسہ کسی پر نہیں ہے نا، خود تیری ہی ذات کو ہم گواہ بنائیں گے۔ تو انسان پر خود اس کے اپنے اعضاء جسم کے گواہی ہوں گے، وہ خود کہنے لگیں گے، سارے اعضاء کہنے لگیں گے یا اس ہاتھ کہنے لگے کہ یا اللہ تیرے اس ہاتھوں کے ذریعے سے، یعنی میرے ذریعے سے تیری ایسی ایسی استثنا فرمانے کی، پیر کہے گا، آنکھ کہے گی، سب کہنے لگیں گے۔ سب ہو جانے کے بعد جب اللہ اس کو بولنے کی طاقت دیں گے تو وہ اپنے ہی اعضاء کو ملامت کرنے لگے گا، گالی دینے لگے گا کہ تمہارے ہی بچاؤ کے لیے تو میں نے یہ سب کچھ کیا ہے، الی آخر ہی۔ لمبی حدیث ہے، بڑی پیاری حدیث ہے۔ آگے چلتے ہیں سورۃ الصافات۔ یہ مکی صورت ہے، 180 پر 2 آیتیں، 5 رکوع پر مشتمل ہے۔ سورت کی پہلی ہی آیت کے اندر والصافات صفا لفظ صافات آیا ہے، جس کا معنی ہے صف باندھنے والے۔ عام مکی صورتوں کے اندر جو مضامین ہیں وہی مضامین اس کے اندر بھی ہیں، لیکن جو کچھ خاص باتیں جو میں کہنا چاہوں گا، وہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورت کے شروع میں 3 قسمیں کھائی ہیں، والصافات صفا، والزاجرات زجرا، فالتالیات ذکرا۔ 3 صفت، فرشتوں کی 3 صفتوں پر اللہ نے قسم کھائی ہے۔ دیکھو آپ اور مجھے، ہم لوگوں کو، انسانوں کو تو صرف اور صرف اللہ کی قسم کھانی ہے، کبھی قسم کھانے کی ضرورت پڑ جائے۔ اللہ کے علاوہ کی قسم کھانا، نبی کی، کسی بھی ماں باپ کی، کسی بھی چیز کی قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ یہاں پر اللہ کو تو اپنی مرضی ہے، اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت ہی نہیں، لیکن اللہ قسم کھاتے ہیں، اس کی چند مصلحتیں ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہاں پر ایک بات کہنا چاہوں گا کہ وہ کسی دعوے کے لیے دلیل کے طور پر یا کسی چیز کی تعلیم کے لیے، بہرحال یہاں پر تعلیم ہے ہمارے لیے۔ فرشتوں کی 3 صفتوں کو بول کر اللہ نے قسم کھائی ہے۔ والصافات صفا، ٹھیک ٹھیک صف باندھنے والے وہ فرشتے۔ مسلمانوں کو، ہم لوگوں کو تعلیم ہے کہ نمازوں اور دوسرے موقعوں پر جب صف باندھے تو بالکل ٹھیک صف باندھے، جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ دھیان دیتے تھے، صحابہ بھی اس کا پورا خیال کرتے تھے۔ حضور نے فرمایا کہ اسی میں مسلمانوں کے دلوں کا اتحاد ہے۔ نمبر 2 صفت فالزاجرات زجرا، شیطانی اور نفسانی طاقتوں پر روک لگانا، یہ فرشتوں کی صفت، اس کو بھی ایمان والے چاہیے کہ اپنائیں۔ فالتالیات ذکرا، تیسری صفت بتائی گئی کہ کلام اللہ کی تلاوت اور ذکر میں مشغول رہتے ہیں یہ فرشتے، ایمان والوں کو بھی اسی طرح ہونا چاہیے۔ چلتے ہیں آگے۔ آگے ہے اس صورت کا خلاصہ کیا؟ جہنمیوں کا تذکرہ ہے، جنتیوں کا تذکرہ ہے۔ وہاں جہنمی ایک دوسرے کو دیکھیں گے، جنتی ایک دوسرے کو دیکھیں گے۔ اور اس میں خاص طور پر میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ یہاں سے جو نصیحت کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اے انسان، اپنے ساتھیوں میں، اپنے دوستوں کے اندر، اپنے رشتہ داروں میں ہمیشہ نگاہ رکھ کہ کبھی کوئی ایسا ہوتا ہے کہ میٹھے انداز سے بالکل ہنستے کھیلتے تجھے گمراہ کر کے جہنمی بنا دیتا ہے، کوئی ایسا آدمی ہوتا ہے بیچ میں، تو ایسے ساتھی کو تو قیامت میں جہنم میں پائے گا، جبکہ تو خود اس کے جال میں نہیں پھنسا تو جنت میں ہوگا۔ اور اگر تو دنیا میں اس کے جال میں پھنس گیا، تو بھی جہنم میں چلا گیا، وہاں اللہ کے پاس یہ بہانہ تو نہیں کر سکتا کہ یا اللہ میں تو ٹھیک تھا، تیری عبادت کرنے والا بندہ تھا، لیکن اس نے مجھے گمراہ کیا۔ تو اللہ وہاں کہہ دیں گے کیا عقل ہم نے تجھے نہیں دی تھی؟ تو تیرا بھی تو اختیار تھا گناہ کے کرنے میں، وہ بہکایا تو بہکنے میں تیرا بھی تو اختیار تھا۔ تو اس لیے وہاں جا کے یہ سب عذر لنگ پیش کرنے کا موقع نہیں ہوگا۔ ساتھیوں اور متعلقین جو بھی ہوتے ہیں نا، فرینڈس، ان کے نظریات، ان کے خیالات انسان اپنے اندر غیر محسوس طریقے پر لے لیتا ہے، اس رنگ میں وہ رنگ جاتا ہے، متاثر ہو جاتا ہے۔ چلتے ہیں آگے۔ آیت نمبر 70 پر 5 سے چند انبیاء کے قصوں کو اللہ بیان کرتے ہیں، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ قصہ جو 17ویں پارے میں کے اندر بھی تفصیل سے میں بتایا، بتوں کو توڑنے کا جو واقعہ ہے اس کو ذکر کیا گیا، اور حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا وہ روح فرسا، ایمان کو تازہ کر دینے والا وہ واقعہ۔ باپ نے 1 سے 3 مرتبہ خواب میں دیکھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، یہ شیطان کی طرف سے ہے کیا، اس کا شک تھا، لیکن 1 سے 3 مرتبہ دیکھ لے، یقین آ گیا اللہ کی طرف سے حکم ہے۔ نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، تو اللہ کا حکم سمجھ گئے اور آئے۔ حضرت اسماعیل اپنے بیٹے سے، جوان بیٹے سے مذاکرہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پروردگار کا اگر حکم ہے تو اس میں میرے سے رائے طلب کرنے کی کیا ضرورت ہے، فوراً کر گزریے۔ تو باپ بیٹے کی یہ جو گفتگو ہے نا، ایمان تازہ کر دینے والی گفتگو، پورے قرآن کریم کے اندر صرف اور صرف سورہ صافات ہی کے اندر وہ قربانی والا واقعہ، جس کی وجہ سے حضرت اسماعیل کو ہم ذبیح اللہ کہتے ہیں، بعد میں جنت سے دمبا اتار دیا گیا، ان کو ذبح ہونے کا تو موقع نہیں پڑا،
تو اس وہ زبردست واقعے کا تذکرہ صرف اور صرف اسی صورت میں ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی قصے کا تذکرہ ہے، حضرت ہارون کا بھی ہے، حضرت الیاس کا بھی ہے، حضرت یونس کا بھی ہے علیہم الصلاۃ والسلام۔ آگے ہے سورہ صاد، یہ مکی صورت ہے، 80 پر 8 آیتیں، 5 رکوع پر مشتمل۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب مکۃ المکرمہ میں دین کی دعوت دے رہے تھے تو نبی کے خاندان والے نبی کا ساتھ دیتے تھے، خاندان اور رشتہ داری کی بنا پر رشتہ داری کا حق ادا کرتے تھے، مگر اسلام بہت سو نے اسلام تو قبول نہیں کیا۔ انہی میں سے ایک ہیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب۔ قریش کی ایک بڑی جماعت، سرداروں کی ایک جماعت ابو طالب کے پاس آئی، وہ آ کے کہنے لگی کہ دیکھو محمد کو کہہ دو، آپ اپنے بھتیجے سے کہہ کے سمجھا دو کہ ان کو جو چاہیے ہم دیں گے وغیرہ وغیرہ۔ بس مختصر میں کہوں گا کہ محمد سے اتنا کہو کہ ہمارے بتوں کی برائی نہ کریں، ہم ان کو ان کے دین پر عمل کرنے کے لیے چھوڑ دیں گے۔ سردار ابو طالب نے بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو بلایا اور سامنے بات رکھی، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میں کون سا ان کے بتوں کی برائی بیان کرتا ہوں، میں تو صرف اتنا کہتا ہوں نا کہ ان بتوں کی پرستش پوجا کرنے کی وجہ سے نہ کوئی نفع ہے نہ کوئی نقصان ہے، اصل نفع نقصان دینے والا وہ ایک اللہ ہے، میں تو صرف اتنا کہتا ہوں، میں کہاں برائی بیان کرتا ہوں۔ خیر ابو طالب نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو بلا کر جب بات کی، حضور نے وہاں بھی قوم کی بہتری اور خیر خواہی میں، ان کی بھلائی میں دین کی دعوت دی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے کلمے کی طاقت بتائی، تو قریش چڑ کر وہاں سے اٹھ کر چل دیے۔ تبھی اس صورت کی یہ ابتدائی آیتیں نازل ہوئی۔ اس صورت کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرف تسلی بھی ہے، اسی غرض سے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر بے شمار نبیوں کے واقعات کو اللہ ذکر کرتے ہیں تاکہ نبی کو تسلی ہو کہ اس سے پہلے بھی نبیوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ چنانچہ یہاں پر چند نبیوں کے واقعات، حضرت داؤد علیہ السلام کا قصہ ہے، آیت نمبر 21 سے 24 میں حضرت داؤد علیہ السلام سے کوئی لغزش ہو گئی تھی، تو انسانوں کی شکل میں 2 فرشتے آئے، درخواست کرنے لگے کہ اے داؤد تم ہی فیصلہ کر دو ہمارے معاملے میں۔ جب حضرت داؤد فیصلہ کیے تو فیصلہ کرتے ہوئے ان کو سمجھ میں آ گیا، ارے نہیں نہیں، یہ کوئی انسان نے میری غلطی پر تنبیہ کے لیے 2 فرشتے آئے ہیں، تو فوراً وہ توبہ استغفار کیے، سجدے میں گر گئے۔ سجدے کی آیت بھی ہے اس جگہ میں، اسی کا مضمون بیان کر رہا ہوں۔ خلاصہ آپ یہ سمجھیں کہ گنہگاروں سے کبھی نفرت نہ ہو، گناہ سے نفرت ہو، اور گناہ کو دور کر کے اس کو پوتر اور پاکیزہ بنانے کی فکر کرو۔ کوئی آدمی، کوئی نوجوان غلطی کرتا ہے تو اس سے نفرت کر کے اس کو دور ہٹا دینا، پھینک دینا، چڑ دینا نہیں ہے۔ یہاں ایک نبی کی لغزش، وہ کیا لغزش اللہ نہیں بتائے، لیکن ان کو سمجھا دیا اور ان کو متنبہ ہونے کا موقع دیا۔ جب کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نشانی علامت آئے تو ہم کو فوراً سمجھداری کے ساتھ متنبہ بھی ہو جانا چاہیے، اللہ کے اشارے کو سمجھنا چاہیے۔ اسی طرح سے یہاں اس سورت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کا بھی تذکرہ ہے، جو بڑی شاندار حکومت تھی۔ غزوات کے لیے ان کے پاس قیمتی سے قیمتی بڑے بہت زبردست گھوڑے تھے۔ ایک دن وہ دیکھنے میں لگے، کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے ایک واقعہ، یہ صرف نقل کر دیتا ہوں میں، تو اس کو دیکھنے لگے، ایک خاص عبادت کا وقت پار ہو گیا تو بڑا غصہ آیا انہیں، دنیا کی اسی دولت کی وجہ سے تو میری غفلت ہوئی، تو وہ سارے جانوروں کو ذبح کر دیے، کاٹ دیے، تاکہ دنیا کی وہ لالچ، وہ طمع وہ دل سے نکل جائے۔ حالانکہ معتبر تفسیر میں اگر دیکھا جائے تو غزوات کے لیے جو گھوڑے تھے وہ اپنے نفسانی خواہش، دنیا کی مال دولت کی وجہ سے خواہش سے نہیں دیکھ رہے تھے، بلکہ نگرانی کر رہے تھے، معائنہ کر رہے تھے، اور اسباب عبادت ہونے کی وجہ سے، عبادت کا سبب ہیں وہ جانور، اس وجہ سے ان کا معائنہ کر رہے تھے الی آخرہ۔ اسی طرح سے حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ بھی ہے، صبر ایوبی آپ جانتے ہیں، اس سے پہلے قصہ مفصل بتا چکا ہوں۔ آیت نمبر 40 پر 2 کے اندر اسی کا تذکرہ ہے کہ بیماری تھی، ان بیماریوں کا شفا، انہی کے پیروں کے نیچے سے پانی کا چشمہ نکال کے اللہ نے ان کو شفا عطا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کی بیماری کو اللہ تعالیٰ اپنے شفا کی قدرت سے، اپنے غیبی شفا کی طاقت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ صحت کے دولت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ آخر میں ہے سورۃ الزمر، یہ مکی صورت ہے، 70 پر 5 آیتیں اور 8 رکوع پر مشتمل۔ اس صورت کے آخر رکوع میں لفظ زمر آیا ہے۔ زمر کا معنی ہے جماعت جماعت، گروہ گروہ، پارٹی پارٹی کر کے، تو قیامت کا تذکرہ ہے، وہ اس کے بعد کے پارے کے اندر اس کا تفصیلی تذکرہ آئے گا۔
اس صورت کا جو حصہ اس پارے کے اندر ہے، پارہ 20/3 میں ہے، صرف اتنی تفسیر سن لیں۔ مکی دور کے شروع میں یہ صورت نازل ہوئی تھی۔ آج ماں کے پیٹ سے بچہ جو پیدا ہوتا ہے، ماں کے پیٹ میں بچہ جو رہتا ہے، اس کے بارے میں سائنس روزانہ ایک نئی تحقیق پیش کرتی ہے۔ ایک زمانے سے لوگ یہی سمجھ رہے تھے، بظاہر یہی سمجھا جا رہا تھا کہ ماں کے پیٹ کے اندر جو بچہ ہوتا ہے ایک پردے میں ہوتا ہے، ایک تاریکی میں ہوتا ہے۔ اتنے طویل عرصے سے زمانہ یہی سمجھتا آیا ہے، لیکن 20ویں صدی کے آج کے حکماء اور ڈاکٹروں نے مشینوں کے ذریعے سے پتہ لگایا کہ نہیں حقیقت میں وہ 3 تاریکیاں، 3 پردے اور 3 اندھیرے ہوتے ہیں۔ قرآن نے اسی دور کے اندر صدیوں پہلے قرآن نے اس کو بتا دیا کہ ایک تو ماں کے پیٹ کی تاریکی، اس کے بعد رحم مادر کی تاریکی، اس کے بعد اندر کی جلی، جس کو جھلی اردو میں کہیں گے، اس کے اندر کی۔ تو اس طرح سے 3 تاریکیوں کے اندر ہے وہ بچہ۔ اور آگے کی آیت دیکھیں، اس میں ایک زبردست آیت ہے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ بہترین آیت حدیث کی روشنی میں، حدیث کا جو مطلب ہے اس کو میں بولتا ہوں، اسی میں آیت کی تفسیر بھی نکل جاتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن نمازی آئیں گے تو ان کی نماز کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ بہت عدل کے ساتھ، عدل کے ترازو میں تول کے ان کو نیکیاں دیں گے۔ روزے دار آئیں گے تو اس کے اعتبار سے، صدقہ والے آئیں گے تو اس کے اعتبار سے، لیکن صابرین، صبر کرنے والے، جو معصیتوں پر، حالتوں پر، مصائب پر یہ جو صبر کیے تھے نا، وہ صابرین، صابرات جب قیامت میں آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کے صبر کے بقدر نہیں، بغیر حساب کتاب کے، بغیر کسی اندازے کے اللہ تعالیٰ ان کو اجر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی انہیں میں سے شامل فرمائے، آمین۔